بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کلاس دہم کو دی ایجوکیٹر سول لائن کیمپس کی جانب سے دیے جانے والے آن لائن لیکچر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اردو کا لیکچر نمبر 60 ہے، جس کا عنوان ہے سبق علی بخش کے مصنف کا تعارف، ریڈنگ اور الفاظ مانی۔ سبق علی بخش کو قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے، جو 1917 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے 1986 میں وفات پائی۔ قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم جموں میں پائی۔ 1939 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کیا۔ 1941 میں ICS کے مقابلے میں کامیاب ہو کر انڈین سول سروس میں شامل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی دو برس حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل رہے۔ اس کے بعد وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری اور پھر جنگ میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1954 سے 1962 تک گورنر جنرل غلام محمد صدر سکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے سیکرٹری رہے۔ 3 برس تک ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر رہے۔ 1966 میں واپس آ کر مرکزی سیکرٹری تعلیم مقرر ہوئے۔ 1986 میں وفات پائی اور اسلام آباد میں دفن ہوئے۔ وہ زبان و بیان پر دسترس رکھتے تھے، یعنی زبان اور بیان پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا۔ ان کا اسلوب سادہ ہے، یعنی ان کا بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ سادہ ہے۔ بائی ہمہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی تحریروں میں بڑی جاذبیت اور دلکشی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھنے کا آغاز معروف شاعر اختر شہرانی کے رسالے رومان سے کیا تھا۔ 31 جنوری 1959 کو رائٹر گلڈ مارز وجود میں آیا تو وہ اس کے پہلے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے۔ ان کی تصانیف میں یا خدا 1948، نفسانے 1950، ماں جی 1968 اور شہاب نامہ 1986 شامل ہیں۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت ہے، یعنی ان کی زندگی کی خود کی کہانی ہے، جو ان کی تمام تصانیف سے بڑھ کر مقبول ہوئی۔ گزشتہ 25 برس میں اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ علی بخش۔ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم صاحب، خواجہ عبدالرحیم لاہور کے معروف بیرسٹر تھے۔ علامہ اقبال کی زندگی میں کبھی کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم، دیرینہ کہتے ہیں پرانے کو، دیر تک ساتھ دینے والے کو، علی بخش کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ لائل پور فیصل آباد کا قدیم نام ہے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے، لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا، کیونکہ کچھ شریر لوگ یعنی شرارتی لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں، یعنی شرارتی لوگوں نے ناجائز طور پر ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، جنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے۔ جاوید منزل لاہور میں علامہ اقبال کی قدیم رہائش گاہ ہے۔ یہ علامہ اقبال کی قیام گاہ تھی، جسے اب اقبال میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ جنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا اور بولا، ہچکچانا یعنی جھجکنا، سوچیے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا مارا پھروں گا؟ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی، یعنی یہ ایک قسم کی گالی ہے، یعنی جائے جہنم میں۔ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید بھی کیا کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا۔ جاوید علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادے تھے، لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر، یعنی اصرار کرنا، بار بار کہنا، وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، یعنی تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے، وہم کہتے ہیں شک کو، کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے، یعنی ارادہ کر رکھا ہے کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ اقبال کے
بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہیں یعنی حصہ ہیں تو یہ جو ہر خود بخود عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو جائے گا۔ مشق کہتے ہیں خوشبو کو۔ میری توقع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا۔ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کیا ہوتا ہے بے ساختہ برجستہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ پھر شاید میری دلجوئی کے لیے وہ مسکرا کر کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے۔ تحصیلدار مالی افسر کو کہا جاتا ہے، جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے یعنی پیروکار تھے۔ انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ سیخ کباب، سیخ کے اوپر قیمہ چڑھا کر بنائے جانے والے کباب۔ آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے کوئی 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے یعنی حالت ہے۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔ تسکین تسلی کو تشفی کو کہتے ہیں۔ صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے یعنی وفات پائی ہے میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی یعنی بہتر ہو جائے گی، لیکن میں 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا۔ جھنجھوڑنا جسم کو پکڑ کر حرکت دینا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے یعنی وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے یعنی وفات پا چکے تھے۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہتی ہے، پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اسے ایک سوال کر ہی بیٹھتا ہوں، حاجی صاحب کیا آپ ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، ان پڑھ جاہل ناخواندہ جاہل انسان، مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل۔ میں نہیں مانتا، میں نے اصرار کیا یعنی ضد کی، آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا۔ کبھی یہ حقیقت منتظر والا کچھ یاد ہے، حقیقت منتظر کا مقامی لب و لہجہ۔ ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے، گنگنانا مترنم انداز میں پڑھنا۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر کے جائے نماز پر جا بیٹھتے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے، فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے۔ میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا۔ کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے تھے۔ کش لگانا یعنی جو سگریٹ وغیرہ ہوتا ہے یا حقہ اس کا دھوئیں کو اندر لے کر جانا۔ کبھی آنکھ لگ جاتی تھی، بس صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے، لیکن وہ غالباً حجاب میں یعنی شرمندگی کی بنا پر اسے قبول نہیں کرتے۔ آج آپ کی ڈائری سبق علی بخش کا مصنف کا تعارف اور اس کی ریڈنگ اور الفاظ مانی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ شکریہ۔